السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت کا عشرہ گزر گیا اور مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا، تو اپنی اس ویڈیو کا آغاز میں اس دعا سے کرتی ہوں۔ سورہ مومنون آیت نمبر ہے 118، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے، رحم کر، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اور دوسری دعا صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1154، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت۔ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو پیغام ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا، اللہ کو یہ تعریف اپنی اتنی پسند ہے کہ ہر دعا کے ساتھ اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، کہ یہ کلمہ اللہ نے جب حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے گھر میں کثرت سے پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، کہ نیکی کرنے کی، کہ جب تک ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہ نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہمیں اس سے برائی سے بچنے کی طاقت ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو اس کے عشرے کی دعائیں بھی بتاؤں گی، بہت زیادہ دعائیں ہیں اور اس کی آیات ہیں، کوئی سے بھی آپ پڑھیں، اس کو بار بار سنیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سال بھر کے مہینوں میں رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ایسا بنا دیا ہے کہ جو اس کی رحمت و عنایات اور برکات کا مظہر ہے۔ سارا سال گناہ کرتے کرتے بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، بندے کی بدعمالیوں نے اس کی اور رب کے درمیان تعلق کو کمزور کر دیا، لیکن اس کے گناہوں نے اس کی زندگی کو قابل نفرت بنا دیا۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو یہ کائنات بھر کے گناہ گاروں کے لیے معافی نامہ بن گیا۔ وہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جس کو اس مہینے میں معافی نہ مل سکے۔ اس کی بد نصیبی اسی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا اور اس کی جھولی بھی خالی رہی، اس کا دل بھی گناہوں سے سیاہ رہا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیغمبر رحمت نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مہینے بھر کے روزے رکھنے پر اللہ رب العزت کا یہ بندے کے ساتھ وعدہ ہے کہ پچھلے تمام چھوٹے صغیرہ کبیرہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کے ساتھ بندہ جہنم کی آگ سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اس کے دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں، کہ یہ ثواب ایک روزے کا ہے تو 29 یا 30 روزوں کا اجر تو کیا ہی ہوگا، وہ تو آدمی کے تصور سے بھی بلند ہے۔ وہ آدمی جو گناہ گار تھا، جس کے دل میں گناہوں میں اور راتیں نافرمانیوں میں گزرتی تھی، اور اس نے اپنے دل میں خیال کر لیا کہ اب اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہی خطا کار اس ماہ مبارک میں روزے رکھ کر اپنی خطاؤں کو دھوتا ہوا جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے اور جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جنت کے دروازوں سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے محبت میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہی خاص کر دیا، کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت والے دن اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے، ان کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے، ان کے سوا اس کے کوئی اور داخل نہیں ہوگا، کہ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیے گا، پس کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ دیکھیں باب الریان جو صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ تو اس لیے بخشش کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر کے اپنی بخشش کروائیں، لیکن توفیق اللہ کی مدد کے بغیر ہم برائی کی طرف جا سکتے ہیں اور نہ نیکی کی طرف، لیکن وہ اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ سے ہدایت مانگے، ہر بات میں اللہ سے ہدایت مانگے، ہدایت مل گئی تو انسان کامیاب ہو گیا۔ تو استغفر اللہ والی آج کو میں آپ کو
دو دعائیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ کثرت سے پڑھیں، کوئی ایک خاص نہیں ہے، بہت سی قرآن کی آیات ہیں، حدیث ہیں، اس میں سے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی جو ہے کچھ آیات ہیں اور کچھ حدیث ہیں وہ آپ سنیں، آپ سن کے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد ہو جائیں گے، کوئی ایک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ مجھے بخش دے، رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 118 ہے۔ اس کے علاوہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ آپ کی ہر روز آپ نماز میں کثرت سے پڑھیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے کہ اے ہمارے رب جس دن حساب قائم ہوگا مجھے، میرے والدین اور ایمان والوں کو بخش دینا، یہ آپ کے والدین کے لیے بھی دعا ہوگی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی بھی دعا ہوگی۔ اس کے علاوہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں خسارہ پانے والوں میں نہ رکھنا، اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 6307، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ چھوٹی سی دعا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، کہ میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں اور میں اسی سے توبہ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3513۔ اس کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اس اللہ سے معافی مانگتی ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ قائم ہے اور میں اسی کی طرف توبہ کرتی ہوں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3577۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر ہے 4859۔ اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتی ہوں اور میں تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں۔ تو کوشش کریں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، آپ ان کو سنیں اور یہ آپ کو آتی بھی ہوں گی، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اس سے محروم نہ کریں۔ جس طرح آپ دوسرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنے بچوں کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں، نیکی کے کاموں میں آپ آگے لے کے آئیں اور صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔